بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پام ریڈنگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دست شناسی یا پامسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ دست شناسی کیا ہے، ہاتھ کی کتنی اقسام ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پام ریڈنگ کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مبادیات دست شناسی کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں کا ایک حصہ متحرک ہے جسے انگلیاں کہتے ہیں، جبکہ دوسرا حصہ جامد یعنی فکسڈ، اس کو ہتھیلی کہا جاتا ہے۔ دونوں حصوں کو مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہتھیلی پر لکیریں، نشانات اور ابھار پائے جاتے ہیں۔ انگلیوں پر پورے ناخن اور دیگر نمونہ جات پائے جاتے ہیں۔ انگوٹھا انگلیوں سے علیحدہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کا تجزیہ علیحدہ ہی کیا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا عناصر کا مزید ان کی شکل، بناوٹ، رنگ اور لچک کے حوالے سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ہماری ہتھیلی پر مختلف نشانات کی موجودگی، ان کے مقامات اور ان کی لکیروں کی سمت ہمیں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا مطالعہ کرنا۔ دست شناسی کے لیے سائل کے دونوں ہاتھوں کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ بایاں ہاتھ مجہول اور لاشعوری کہلاتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کس طرز کی ہونی چاہیے۔ یہ دراصل ہمارے ماضی کی سرگرمیوں کا لب لباب ہوتا ہے۔ دایاں ہاتھ معروف اور شعوری کہلاتا ہے۔ دونوں ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دایاں ہاتھ اس بات کا خماس ہوتا ہے کہ زندگی در حقیقت کیسے گزاری گئی۔ اس کے بعد ہم ہاتھ کی اجمالی تقسیم پہ آتے ہیں۔ ہاتھ کے تجزیہ میں سہولت اور معلومات کی غرض سے اسے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ نمبر 1 افقی حصہ ہاریزونٹل پارٹ، نمبر 2 عمودی حصہ ورٹیکل پارٹ۔ سب سے پہلے ہم افقی حصے پہ آتے ہیں۔ پہلی تقسیم جو ہے اس کی، ہماری سماجی توانائی اور سماجی تعلقات کی صلاحیتوں کا اظہار ہماری انگلیوں سے ہوتا ہے۔ قوت تخیل اور ہمارے غور و فکر کا طریقہ کار، دوسرے لفظوں میں ہماری دماغی توانائی ہماری ہتھیلی کے بالائی حصہ سے ظاہر ہوتی ہے، جسے سماجی حصہ سوشل زون بھی کہتے ہیں۔ ہماری تخلیقی صلاحیتیں، جسے ہم جبلی توانائی کہتے ہیں، کا اظہار ہماری ہتھیلی کے زیریں حصہ سے ہوتا ہے، جسے جبلی حصہ انسٹرکٹیو زون کہتے ہیں۔ دوسری تقسیم کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ معروف حصہ ہاتھ کے متحرک حصے یعنی انگلیوں سے ظاہر ہوتا ہے، جسے ایکٹیو زون کہتے ہیں۔ انگلیاں تصورات کو عملی جمع پہنانے کے ضمن میں ہماری قابلیت کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی انگلیاں حرکت کا عنصر ہیں۔ مجہول حصہ کے جامد حصہ یعنی ہتھیلی سے ظاہر ہوتا ہے، جسے پیسیو زون کہتے ہیں۔ ہتھیلی ہماری تصوراتی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ہتھیلی تصور اور دلیل کا عنصر ہے۔ تیسری تقسیم کی طرف دوستو پڑھتے ہیں۔ یہ تقسیم ایک مختلف مفہوم کی حامل ہے۔ ہاتھ کا بالائی حصہ اور ابھار کسی شخص کے عملی پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ ابھاروں کا تعلق حرکت سے ہے۔ اس حصہ کو عملی حصہ یعنی کہ پریکٹیکل زون کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کے زیریں حصہ پر قابل ابھار تصور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس حصہ کی بدولت نظریات پیدا ہوتے ہیں اور ہم کوئی تصور یا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ کمر کا ابھار جو ہمارے تخیل پر حکمرانی کرتا ہے، اور زہرہ کا ابھار جو ہماری صلاحیت، خوبصورتی اور انداز پر حکومت کرتا ہے، وہ بھی اسی حصہ میں پایا جاتا ہے۔ اس حصہ کو تصوراتی حصہ امیجنری زون بھی کہتے ہیں۔ عمودی حصہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے شعوری پہلو کا اظہار انگوٹھے اور انگشت شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہاتھ میں مختلف حرکات کا تعین کرتے ہیں۔ دوسری انگلیاں بھی کم و بیش اس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اسے شعوری حصہ کانشیس زون کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو لاشعوری حصہ انکانشیس زون
لاشعوری پہلو کا اظہار بقیت تینوں انگلیوں سے ہوتا ہے۔ ان کی شمولیت مساوی اہمیت رکھتی ہے، اگرچہ انگوٹھے اور انگشت شہادت کے مقابلہ میں کم ظاہر ہوتی ہے۔ ان حصوں کی بدولت ہم کسی فرد کی تقسیم اور اس کی چیدہ خصوصیات سے آشنا ہوتے ہیں۔ چلیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔